روز جمعہ یوسف زہرا امام صاحب العصر کے ظہور میں تاجیل کے لیے بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنيس الغريبين ورحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ستة أشياء حسن ولكنها من ستة أحسن صلوات سامعین گرامی قدر حاضرین مجلس، روز جمعہ ہے اور روز جمعہ ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے اہم دن۔ آپ مفاتیح الجنان کا اور دعاؤں کی کتابوں کا اگر مطالعہ کریں تو کسی بھی دن کے اتنے اعمال، اتنے اوراد وارد نہیں ہوئے جتنے روز جمعہ کے اعمال اور اوراد وارد۔ سرکار دو عالم جب اپنے آخری حج سے، ایسے یہ سرکار کا ایک ہی حج ہے، پہلا بھی ہوئی ہے آخری بھی ہوئی ہے، چونکہ حجت الوداع کے نام سے شہرت پا گیا تو اس لیے شہرت ہے کہ آخری حج ہے، ورنہ حج تو آقا نے ایک ہی کیا ہے۔ جب سرکار حج سے واپس پلٹے نا تو غدیر خم کے مقام پر مولا میر کی ولایت کا اعلان فرمایا، اور حج کر کے پھر واپس جب مدینے پہنچے تو کچھ اعراب سرکار کو حج کی مبارکباد دینے آئے۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں بھی ہے، کوئی حاجی آئے یا کوئی زائر آئے تو مبارک دیتے ہیں، حج کی زیارت کی تقبل اللہ کہتے ہیں، مبارکبادی۔ تو سرکار کو حج کی مبارک دینے کے لیے آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ تک؟ ایک عرابی سرکار کو حج کی مبارک دینے آیا، تقبل اللہ کہا، سرکار نے بھی اس کے لیے دعا فرمائی۔ عرض کرتے یا رسول اللہ، میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ آپ نے حج سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان فرمایا۔ یا رسول اللہ، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کی ولایت کا جو اعلان کیا وہ رشتہ داری کی بنیاد پر کیا یا اللہ کے حکم سے کیا؟ یعنی بھائی سمجھ کے، داماد سمجھ کے،
آپ نے ولایت کا اعلان فرمایا یا حکم خدا تھا؟ سرکار نے فرمایا کہ میں نے رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے، اور یہ حکم خدا آیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته۔ توجہ ہے حضرات؟ تفسیر در منصور میں صاحب در منصور نے ابن عباس، معذرت چاہتا ہوں، عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت نقل کی کہ غدیر کے واقعہ کے بعد، اور ابھی رسول اللہ زندہ تھے، یہ جو تھوڑا سا عرصہ سرکار زندہ رہے، ابن مسعود کہتے ہیں کنا نقرأ هذه الآیۃ فی عہد رسول اللہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی علی۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ابھی رسول اللہ زندہ تھے اور ہم صحابہ کرام جب اس آیت کی تلاوت کرتے تھے تو اس طرح پڑھتے تھے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی علی۔ اب فی علی آیت کا حصہ نہیں ہے، لیکن ابن مسعود کہتے ہیں ہم فی علی ساتھ اس لیے پڑھتے تھے تاکہ مسلمانوں کو یاد رہے یہ آیت، یہ حکم علی کے بارے میں آیا ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا میں نے اللہ کے حکم سے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا اے عربی لکل شیء سید، اے عربی ہر شے کا کوئی نہ کوئی سردار ہے۔ القرآن سید الکتب، قرآن مجید یہ ساری آسمانی کتابوں کی سردار۔ شہر رمضان سید الشہور، رمضان المبارک سارے مہینوں کا سردار۔ جبرائیل سید الملائکہ، جبرائیل فرشتوں کے سردار۔ الفردوس سید الجنان، جنت الفردوس ساری جنتوں کی سردار۔ بیت اللہ الحرام سید البقاع، بیت اللہ کی سرزمین ساری زمینوں کی سردار۔ یوم الجمعۃ سید الایام، جمعہ کا جو دن ہے یہ سارے دنوں کا سردار۔ انا سید الانبیاء، میں انبیاء کا سردار۔ علی سید الاوصیاء، علی اوصیاء کے سردار ہیں۔ اور پھر سرکار نے فرمایا یا عربی حبی و حب علی ابن ابی طالب سید الاعمال، اور عربی یاد رکھنا میری اور میرے بھائی علی کی محبت تمام اعمال کی سردار۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جمعہ یہ سید الایام ہے، اور جمعہ کے دن جب میں مجلس پڑھتا ہوں تو دو چار باتیں مومنین کی خدمت میں تذکر کے طور پر ضرور عرض کرتا ہوں۔ دوستو، الحمدللہ قوم میں نہ جذبے کی کمی ہے نہ عمل کی کمی ہے، تو صرف علم کی۔ عمل بعد میں ہوتا ہے، علم پہلے ہوتا ہے۔ جب علم آتا ہے تو پھر عمل بھی آتا ہے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمد و آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جمعہ کے اعمال تو بہت سارے ہیں، لیکن چند اعمال جمعہ کے بہت اہم ہیں جو میں مومنین کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ جمعہ کے دن کا جو پہلا عمل ہے وہ غسل جمعہ ہے، اور غسل جمعہ کی بہت تاکید کی گئی۔ ہمارے متقدمین فقہا، شیخ صدوق جیسی شخصیات غسل جمعہ کو واجب سمجھتے تھے۔ متاخرین فقہا واجب نہیں سمجھتے، سنت مؤکدہ سمجھتے ہیں۔ سرکار دو عالم کی حدیث مبارک ہے کہ پانی خرید کے بھی غسل کرنا پڑے تو جمعے کے غسل کو ترک نہ کرو۔ اور جمعے کے غسل کا ٹائم اذان فجر سے لے کے زوال آفتاب تک ہے۔ اذان فجر سے زوال آفتاب تک یہ افضل ٹائم ہے غسل جمعہ کا۔
ہاں اگر کوئی اس ٹائم میں غسل نہ بھی کر سکے تو جمعہ شام تک غسل کیا جا سکتا ہے، افضل ٹائم یہ ہے۔ بلکہ میں عرض کروں کہ روایات میں ہے کہ اگر کسی بندے کو یہ پتہ ہو، جمعرات والے دن یہ پتہ چل جائے کہ کل جمعے کے دن پانی نہیں ملے گا، تو رجا کی بنیاد پر جمعرات کو ہی جمعے کی نیت سے غسل کر لے، اور اگر جمعے کا غسل کسی وجہ سے قضا ہو جائے تو ہفتے والے دن پھر قضا بھی کر سکتا ہے جمعہ کا غسل۔ لیکن توجہ کیجئے گا، آیت اللہ سیستانی کے جو مقلد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ غسل جمعہ کے بعد نماز پڑھنی ہو تو پھر دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، جس طرح غسل جنابت کے بعد نماز وغیرہ کے لیے دوبارہ وضو نہیں کرنا پڑتا، وہ غسل جمعہ جو اذان فجر سے زوال آفتاب تک کیا جائے، اس ٹائم میں جو غسل جمعہ کیا جائے گا، اس غسل جمعہ کے بعد پھر دوبارہ نماز کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ آغا سیستانی کا فتویٰ ہے، بشرطے کہ مبطلات وضو میں سے کوئی عمل سرزد نہ ہو۔ بات سمجھ آ گئی ہے جناب؟ اور غسل جمعہ کا اجر پتہ ہے کتنا ہے؟ سید الانبیاء فرماتے ہیں ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک انسان سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، یہ جمعے کا غسل پچھلے پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی آپ ہفتے کے بعد اپنا بدن نہیں دھو رہے ہوتے، اپنے گناہوں کو دھو رہے ہوتے۔ لہذا خدا را خود بھی غسل جمعہ کے پابند بنے، اپنے بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو بھی غسل جمعہ کا پابند بنائیں۔ یہ ایک بات۔ اور اگلی حدیث بھی سننا۔ غسل جمعہ کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ سید الانبیاء نے فرمایا جو شخص مسلسل 40 جمعے غسل کرے، کتنے جمعے؟ یہ 10 ماہ کے لگ بھگ عرصہ بنتا ہے، پورا سال بھی نہیں بنتا۔ جو مسلسل 40 جمعے غسل جمعہ کی پابندی کرے، مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا نا، اس کا بدن بوسیدہ اور خراب نہیں ہوگا، اس کا بدن قبر میں سلامت رہے گا، کیڑے مکوڑوں کی غذا نہیں بنے گا، قبر کی مٹی حیا کرے گی۔ غسل جمعہ کی وجہ سے اتنا تزکیہ پیدا ہو جائے گا کہ اس کا بدن قبر میں خراب نہیں ہوگا۔ جو صرف 40 جمعے غسل جمعہ کی پابندی کرے، اور اگر کوئی مومن ساری زندگی غسل جمعہ کی پابندی کرے گا تو پھر تزکیہ بدن، طہارت نفس کہاں پہنچ جائے گا۔ ایک صلوات تو پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات۔ توجہ ہوگی حضرات؟ تو پہلا عمل خود غسل جمعہ، اور دوسرا عمل جمعہ کے دن کا وہ خود نماز جمعہ۔ اور جمعہ کے دن کی فضیلت کے لیے یہ ایک بات بھی کافی ہے، اللہ تعالیٰ نے باقی پورے ہفتے کے جو 7 دن ہیں، کسی دن کے نام کی کوئی سورت قرآن میں نازل نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے صرف جمعہ کے نام کی سورت قرآن پاک میں نازل کی۔ اور خالق نے سورہ جمعہ میں کیا فرمایا؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جمعہ کے دن جب اذان کی آواز آئے، اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو۔ فاسعوا کا معنی کیا ہے؟ دوڑ کے جاؤ۔ دیکھیے ویسے تو ہر نماز ذکر خدا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، اللہ فرماتا ہے میرے ذکر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، لیکن نمازوں میں نماز جمعہ واحد نماز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں ذکر اللہ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ نماز جمعہ ذکر اللہ ہے، اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے جاؤ۔ اور نماز جمعہ کا اجر کیا ہے؟ سید الانبیاء کی خدمت میں میرے آقا کے ایک صحابی آیا، عرض کرتا یا رسول اللہ میری بھی بڑی تمنا ہے کہ میں حج کی سعادت حاصل کروں، لیکن میرے پاس تو اتنی پونجی نہیں، پیسہ نہیں، سرمایہ نہیں، کیا میں حج کے ثواب سے محروم رہ جاؤں گا؟ سید الانبیاء نے فرمایا تو نماز جمعہ میں شرکت کیا کر، میری امت کے غریبوں کا حج نماز جمعہ ہے۔ میری امت کے غریبوں کا حج نماز جمعہ ہے، نماز جمعہ۔ یہ دوسرا عمل ہے نماز جمعہ۔ تیسرا عمل جمعہ کے دن کا
وہ ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنا ہے۔ سرکار دو عالم کی حدیث مبارک ہے، من زار قبر ابویہ فی یوم الجمعۃ او لیلتہ کتبت لہ حجۃ مبرورہ۔ سرکار فرماتے جو شخص شب جمعہ یا روز جمعہ اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرے، اپنے باپ کی قبر کی زیارت کرے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں بھی ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ شب جمعہ، روز جمعہ میرے پیش نظر روایات ہیں، مرنے والوں کی ارواح لوٹ کر گھروں کو آتی ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، ہم ان کی بات سن نہیں سکتے۔ وہ روحیں اپنے پسماندگان سے تقاضا کرتی ہے کوئی ہمارے لیے کار خیر نیکی کرنے والا، کوئی ہے نیکی میں ہمیں یاد کرنے والا، ہمارے لیے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، کسی پیاسے کو پانی پلا دے، کوئی ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے بخشنے والا۔ اور یقین کیجئے ایک فقی عارف نے فرمایا تھا ایک چھوٹا سا عمل ایسا ہے جس سے مرنے والے کی روحیں بہت شاد ہو جاتی ہیں، مرنے والوں کی ارواح بڑی خوش ہو جاتی ہیں کہ کیا وہ ہم اتنا عمل بھی نہیں کر سکتے؟ اور وہ چھوٹا سا عمل جو مرنے والوں کو خوش کر دیتا ہے وہ ان کے ایصال ثواب کے لیے درود پاک پڑھنا ہے۔ سارے حضرات مل کے مرحومین کی خوشنودی کے لیے بلند تر صلوات اللہ۔ بانی مجلس منور شاہ صاحب کے مرحومین کے لیے بھی ایک مرتبہ بلند تر صلوات۔ گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟ اگلا جو عمل ہے جمعہ کے دن کا وہ دعائے سماعت ہے۔ یہ معصوم کی تعلیم کردہ دعا ہے، یہ علماء، فقہاء، اصحاب ائمہ، متقین، شیعیان امیر المومنین کا ایک مجرب عمل ہے۔ اور یہ دعائے سماعت کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ مومن تیری جان کی حفاظت کا ایک حرز ہے جو معصوم نے تعلیم فرمایا۔ مومن تیری جان بہت قیمتی، اتنی قیمتی جان ہے مومن کی، مومن کا مال بھی قیمتی ہے، مومن کی جان بھی قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تیرے مال اور تیری جان کا خریدار اللہ ہے۔ اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے تیرے مال اور تیری جان کی قیمت کیا رکھی ہے؟ جنت۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، تحقیق اللہ نے جنت کے بدلے میں مومن کا مال بھی خرید لیا، مومن کی جان بھی خرید لی۔ اور پھر نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ فلا تبیعوها الا بها، اے مومن تیری جان کی قیمت جنت ہے، جنت سے کم قیمت پر اپنی جان کو کبھی فروخت نہ کرنا۔ مومن کی جان بہت قیمتی ہے۔ یہ تیری جان کی حفاظت کے لیے یہ معصوم نے دعا تعلیم فرمائی ہے۔ یہ مفاتیح الجنان میں، تحفۃ العوام میں، وظائف الابرار میں دعاؤں کی جتنی کتابیں ہیں ان میں یہ دعا موجود ہے۔ کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں، 5-7 منٹ کی یہ دعا ہے۔ اور عصر جمعہ اس کا ٹائم ہے، جتنا غروب کے قریب پڑھی جائے افضل ہے۔ غروب سے پہلے جمعہ کے دن عصر کے وقت یہ دعا پڑھی جائے، اللہ آپ کی جان کی حفاظت فرمائے گا۔ معصوم فرماتے ہیں اس دعا کی پابندی کرنے والا دشمن کے شر سے محفوظ رہے گا، دشمن کا وار خطا ہوگا، دشمن ناکام ہوگا، اللہ تیری جان کی حفاظت فرمائے گا۔ جو دعائے سماعت سین میم الف تے، جو دعائے سماعت کی پابندی کرے، آپ کی جان قیمتی ہے، اس دعا کی پابندی کر۔ اور اگلا جو عمل ہے جو سب سے افضل عمل ہے شب جمعہ اور روز جمعہ کا، وہ محمد و آل محمد پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔